بھائی دیکھو چڑیا ہوتی ہے ایک، اس کا نام پودنا ہوتا ہے، چھوٹی سی چڑیا ہوتی ہے مگر اس کو پودنا، ہاں سچ میں چڑیا ہوتی ہے اتنی بڑی، پودنا کہتے ہیں۔ وہ پودنا اور اس کی پودنی دونوں جنگل میں پھر رہے تھے، دانے ان کے چگ رہے تھے کہ بادشاہ سلامت کی سواری جنگل میں آئی۔ بادشاہ لوگ تو شکاروں کو جایا ہی کرتے تھے جنگلوں میں، اب بھی لوگ جاتے ہیں جو شکاری ہیں۔ بادشاہ نے جو دیکھا تو بادشاہ کو بہت پیارے لگے یہ پودنا پودنی وہاں پر، اور بادشاہ نے حکم دیا کہ یہ پودنا پودنی پکڑ لو اور ان کو پنجرے میں رکھ کر میرے محل کے کمرے میں ٹانگو۔ اچھا، نوکروں نے فوراً ہی حکم کی تعمیل کی اور جال ڈال کر پکڑا، لیکن پودنا تو ہاتھ نہ آیا، پودنا اڑ گیا اور پودنی جال میں آ گئی۔ پودنی کو چاندی کے پنجرے میں رکھا اور چاندی سونے کی کٹوریوں میں اس کے لیے دانا پانی رکھا، اور بادشاہ سلامت نے اپنے کمرے کے سامنے اس کو ٹانگ لیا۔ ان کو وہ بہت پیاری لگتی تھی وہ، لیکن پودنے کو بہت غصہ آیا اور پودنے نے یہ ارادہ کر لیا کہ وہ بادشاہ سے لڑائی لڑے گا اور پودنی کو چھٹا کر لائے گا۔ یہ سوچ کر پودنے نے سرکنڈوں کی ایک گاڑی بنائی اور 2 مینڈک پکڑ کے لایا، مینڈک اس میں جوتے اور اس میں بیٹھ کر اور یہ بادشاہ سے لڑائی لڑنے کے لیے چلا۔ ابھی یہ تھوڑی دور گیا تھا کہ اس کو ندی پار کرنی تھی، ندی ملی تو ندی نے کہا میاں پودنے آج تم بڑے انتظام سے جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو گاڑی میں بیٹھ کر؟ کہا بھائی ندی سنو، سرکنڈوں کی گاڑی رے گاڑی 2 مینڈک جوتے جائیں اور راجا ہماری پودنی ہم بیل بسامن جائیں، یعنی یہ راجا نے ہماری پودنی کو پکڑا ہے تو ہم اس سے لڑائی لڑنے جا رہے ہیں۔ یہ ادھر کی زبان ہے کہ راجا ہماری پودنی ہم بیل بسامن جائیں، بیل بسامن یعنی لڑائی لڑنے۔ تو یہ ہم نے اپنے بڑی بوڑھیوں سے اسی طرح سنی ہے، اسی طرح ہم کو یاد ہے گئی۔ تو ندی نے کہا کہ بھائی میں بھی چلتی تمہارے ساتھ، تمہاری مدد کرتی اس لڑائی میں، لیکن میں کہاں کس طرح جاؤں، تمہاری تو گاڑی بہت چھوٹی ہے۔ پودنے نے کہا کوئی فکر نہیں کرو اور ہوش ہوش میرے کان میں گھس، بس تم میرے کان میں سما جاؤ۔ بھائی ندی جو تھی نا شر 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 پودنے کے کان میں سما گئی۔ اب تم یہ نہیں پوچھو وہ کس طرح سمائی، بھائی یہ تو کہانی ہے، بس وہ ندی اس کے کان میں چلی گئی اور پودنا آگے بڑھ گیا اپنی گاڑی کو لے کے۔ دولبی نے پوچھا تھا نا۔ اب یہ بچے پوچھتے ہیں کہ بھائی ندی کیسے اس کے کان میں آئی؟ بھائی یہ کہانی ہوتی ہے، کہانیوں میں ایسی باتیں ہوتی ہیں سب۔ اب یہ چلے آگے بڑھے، آگے بڑھے تو ان کو چیمٹیوں کا ایک بڑا نظر آیا، ڈھیر کی چیمٹیاں وہاں بہت لائن لگائے چلی جا رہی ہیں۔ چیمٹیوں نے کہا پودنے یہاں ہم جا رہے ہیں، تم اپنی گاڑی یہاں لے کر آ رہے ہو اور ہم کو کچل دو گے، بھائی تم کہاں جا رہے ہو اتنی شان شوکت سے گاڑی میں بیٹھ کے؟ پہلے تو ہم نے تمہیں کبھی نہیں دیکھا گاڑی میں۔ یوں کہا بھائی سنو، سرکنڈوں کی گاڑی گاڑی 2 مینڈک جوتے جائیں اور راجا ہماری پودنی ہم بیل بسامن جائیں۔ اوہو تم راجا سے لڑائی کرنے جا رہے ہو؟ نے کہا ہاں، تو پھر ہم بھی تمہاری کچھ مدد کرتے، لیکن یہ بتاؤ کہ کہاں بیٹھے ہم؟ تو پھر پودنے نے کہا کوئی فکر نہ کرو، تم آؤ ہوش ہوش میرے کان میں گھس۔ بھائی چیمٹیاں بھی اس کے کان میں چلی گئیں سر سر سر۔ اب یہ اور آگے بڑھے کیونکہ بادشاہ کا محل تو کافی دور تھا نا، اور یہ تو جنگل میں رہتے تھے۔ اب یہ اور چلے، چلتے چلتے اب ان کو ایک ملا بھیڑیا۔ بھیڑیا جو ہوتا ہے، بھیڑیا نے کہا میاں پودنے اس طرح کی شان شوکت بنا کہاں جا رہے ہو گاڑی میں بیٹھ کے؟ بھائی کہا بھائی ادھر تم یہ نہ سنو داستان، یہ سرکنڈوں کی گاڑی یہ گاڑی 2 مینڈک جوتے جائیں اور راجا ہماری پودنی ہم بیل بسامن جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی میں بھی چلتا تمہارے ساتھ تمہاری مدد کے لیے، لیکن میں کہاں بیٹھوں، تمہاری تو گاڑی اتنی چھوٹی ہے۔ تو انہوں نے کہا خیر تم کوئی فکر نہیں کرو اور ہوش ہوش میرے کان میں گھس۔ لو بھائی انہوں نے بھیڑیوں کو بھی اپنے کان میں گھسا لیا۔ اب اور آگے چلے، آگے چلے تو اب ان کو مل گیا شیر۔ بھائی شیر دھاڑتا ہوا جنگل میں پھر رہا تھا، اس نے جو پودنے کو دیکھا تو اسے بہت ہنسی آئی۔ اس نے ایک قہقہا لگایا اور ہنسا، کہا میاں پودنے یہ شان بنا کے کہاں جا رہے ہو آج گاڑی میں بیٹھ کے؟
ارے بھائی شیر نہ پوچھو یہ داستان، کہا بھائی کچھ تو سناؤ مجھے بھی۔ کہا بھائی سرکنڈوں کی گاڑی رے گاڑی دو مینڈک جوتے جائیں اور راجا ہماری پودنی ہم بیل بسامن جائیں۔ اوہو، اس نے کہا تم راجا سے لڑائی کرنے جا رہے ہو پودنی کو چھٹانے؟ یوں کہا بھائی کیسے لڑو گے تم؟ یوں کہا بھائی بس میں جا رہا ہوں اب لڑائی کرنے، اب میں پودنی کو چھٹا کر ہی لاؤں گا۔ تو شیر نے کہا بھائی میں بھی کچھ مدد کرتا تمہاری اگر تم چاہتے تو، لیکن میں بھائی کیسے جاؤں، تمہاری تو گاڑی اتنی منی سی ہے۔ یوں کہا نہیں بھائی تم فکر نہیں کرو، تم خوش خوش میرے کان میں گھس، کان میں آ جاؤ میرے۔ چنانچہ شیر بھی ان کے کان میں چلا گیا۔ اچھا بھائی اب یہ چلے اور جا کے یہ وہاں محل پہ بادشاہ کے پہنچے، تو یہ بادشاہوں کے محل میں رکھا ہوتا ہے بڑا سا تمبو، اور اس کے اوپر وہ چوب مارتے ہیں، نقارہ اسے کہتے ہیں، اور نقارے پہ لوہے کی وہاں رکھے ہوئے ہوتی ہیں چوبیں، اور وہ چوب نقارے پہ مارتے ہیں تو اس کی آواز ہوتی ہے بہت بڑی، اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی لڑائی لڑنے کے لیے آیا ہے بادشاہ سے۔ چنانچہ پودنے گئے، پودنے نے وہ چوب اٹھا کے نقارے پہ بہت زور سے ماری۔ سپاہی پیادے سب حیران ہوئے محل کے، اور انہوں نے آ کے دیکھا تو وہاں کوئی انسان تو نہیں تھا، ایک چھوٹا سا پودنا اور سرکنڈوں کی گاڑی میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے کہا بھائی تم لڑائی لڑنے آئے ہو بادشاہ سے؟ انہوں نے کہا ہاں، میری پودنی جو پکڑی ہے بادشاہ نے میں اس کو چھٹانے آیا ہوں۔ ان لوگوں کو بہت ہنسی آئی۔ یوں کہا تم بھائی بادشاہ کو اطلاع کر دو کہ میں لڑائی لڑنے آیا ہوں۔ بھائی سپاہی پیادے گئے، انہوں نے ہنستے ہوئے، اور حضور پودنا ہے ایک سرکنڈوں کی گاڑی میں آیا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں اپنی پودنی کو چھٹانے آیا ہوں جو بادشاہ نے پکڑی ہے، اور میں لڑائی لڑ کے چھٹاؤں گا۔ اچھا، بادشاہ کو بہت ہنسی آئی کہ پودنا مجھ سے لڑائی لڑنے آیا ہے۔ اچھا بھائی ایسا کرو کہ اس وقت تو پودنے کی ٹانگ میں تم تاگا باندھو اور اس کو بکریوں کے کمرے میں بند کر دو، کیونکہ اب شام ہو چکی ہے، ان کو اتنی سب کاموں میں شام ہو گئی تھی، اب ہم صبح ان سے بات کریں گے۔ بادشاہ نے سوچا کہ بکریاں نہیں یہ بند ہوگا، چھوٹا سا تو ہے، کوئی بکری اس کو کچل دے گی، مر جائے گا، یہ سوچ کے ان کو بند کر دیا بکریوں کے زیور میں جہاں بکریاں بند ہوتی تھیں۔ خیر اب جب آدھی رات گزری تو انہوں نے پودنے نے کہا کہ بھائی نکلو میاں بھیڑیے، تمہاری باری، یہ کان چھوڑ کنپٹی جھاڑی۔ اچھا، اب بھیڑیا نکلا اور اس نے بھائی بکریوں کو مارنا شروع کیا، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گلا کاٹا، غرض یہ کہ سب کو مار کے ڈال دیا، اور پھر وہ کان میں پودنے کے کان میں چلا گیا۔ صبح ہوئی اور گڈریا آئے بکریاں کھولنے کے لیے، انہوں نے دیکھا اوہو اب تو ان کا کلیجہ پھٹ گیا غم سے، اور وہ چیختے ہوئے گئے کہ دہائی ہے راجا کی، بکریاں ساری مر گئیں۔ بھئی کیسے مر گئیں؟ حضور پودنے نے ماری۔ بھئی پودنا کیسے مار سکتا ہے؟ پودنا کہاں ہے دیکھو تو صحیح۔ اب دیکھا تو پودنا اوپر ایک کھونٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اور بکریاں سب نیچے مری پڑی ہیں۔ پودنا کھونٹی پر بیٹھا ہوا ہے اور بکریاں ساری نیچے مری پڑی ہوئی ہیں۔ راجا نے کہا نہیں، پودنا نہیں مار سکتا ہے، آج تم پودنے کو لے جا کے گھوڑوں کے استبل میں بند کر دینا، دیکھو وہ کیا رنگ دکھاتا ہے، اگر اس نے مارا ہے تو وہ گھوڑوں کو بھی مارے گا۔ اچھا بھائی، نوکروں نے تو ملازم تھے، ان کو حکم ماننا تھا راجا کا، انہوں نے پودنے کو لے جا کے گھوڑوں کے استبل میں رات کو بند کر دیا۔ اب انہوں نے گھوڑوں کے لیے تو شیر کی ضرورت تھی بھائی، گھوڑے تو بہت بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے شیر سے کہا کہ نکلو میاں شیر تمہاری باری، وہ کان چھوڑ کے کنپٹی جھاڑی۔ شیر نکلا اور شیر نے نکل کے بھائی دہاڑ دہاڑ کے جتنے گھوڑے تھے سب مار ڈالے، کسی کا پیٹ پھاڑا، کسی کا گلا کاٹا، کسی کی ٹانگیں توڑی۔ اللہ توبہ، اس قدر حشر کیا سارے گھوڑے مر گئے۔ اور یہ پھر کان میں پودنے کے گھس گیا جا کے، اور پودنا اوپر کنٹی پہ بیٹھا ہوا سارے تماشے دیکھ رہا ہے۔ اب بھائی سائیس آئے گھوڑوں کو کھولنے کے لیے، وہ صبح نہلاتے تھے، ان کو کھلاتے تھے پلاتے تھے، آ کے دیکھا تو گھوڑے تو سارے مرے پڑے ہیں۔ انہوں نے رونا اور چیخنا شروع کر دیا کہ دہائی ہے راجا کی، سارے گھوڑے مر گئے۔ گھوڑے کیسے مر گئے؟ کہ حضور کیا خبر پودنے نے مارے؟ پودنا کیسے مار سکتا ہے گھوڑے؟ اتنی چھوٹی چیز ہے وہ، گھوڑے پودنا نہیں مار سکتا۔ مگر بھائی بہت نقصان ہوا، سارے گھوڑے مر گئے، اب کیا کیا جائے؟ اچھا راجا نے کہا آج اس کو ہاتھیوں کے پاس بند کرو، اب دیکھیں کہ یہ ہاتھیوں سے ہارتا ہے یا جیتا بھی، ہم سے لڑائی لڑنے آیا ہے، اس کو لڑ لیں تو پوری لڑائی دیکھو اب یہ کیا کرتا ہے۔ اس کو ہاتھیوں کے ہاتھی بانوں نے وہاں باندھ دیا جہاں ہاتھی بند ہوتے تھے۔
اب بھائی رات ہوئی اور انہوں نے کہا چیمٹیوں سے کہا کہ نکلو چیمٹیوں، اب اس وقت تو تمہارا کام ہے بھائی، تمہاری باری ہے، اور کان چھوڑ کر پٹی جھاڑی ہے میں نے۔ انہوں نے کہا اچھا۔ اب وہ نکلی اور نکل کے بھائی انہوں نے یہ کام کیا کہ ہاتھیوں کی سونڈ میں گھسنا شروع ہوئی وہ۔ اب وہ اتنی چھوٹی چیز ہوتی ہیں کہ ہاتھی مار نہیں سکتا تھا ان کو، ہاتھی ایک پاؤں اٹھاتا تھا کئی منٹ میں تو چیمٹی اس کی سونڈ میں گھس چکی ہوتی تھی۔ بھائی چیمٹیاں سر 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 ہاتھیوں کی سونڈ میں جا رہی ہیں، اور ہاتھی اپنی سونڈیں پٹک رہے ہیں، سر پٹک رہے ہیں، سر پٹک پٹک کے سر پٹک پٹک رسوا ہوتے ہوتے ہاتھی سب مر گئے، اور چیمٹیاں پھر نکل کے پودنے کے کان میں چلی گئیں۔ اب بھائی فیلبان آئے جو ہاتھیوں کا کام کرتے تھے، ان کو فیلبان کہتے ہیں، وہ آئے اور انہوں نے دیکھا اور سر پھوڑ پھوڑ کے رونا شروع کیا۔ دعائی یہ حضور کی کہ پودنے نے تو غضب کر دیا کہ ہاتھی سارے مار ڈالے۔ بھائی راجا نے کہا سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ تم لوگ کس طرح کی باتیں کرتے ہو، بھائی پودنا زندہ ہے، پودنا زندہ کنٹی پہ بیٹھا ہوا ہے اوپر ایک کیل پہ، اور ہاتھی سب مرے پڑے ہوئے ہیں۔ اچھا حیرت کی بات ہے بھائی، یہ پودنا کیا کرتا ہے آخر؟ آج اس کو میرے پلنگ سے باندھو، پودنے کو آج میرے پلنگ سے باندھنا، اس کے ٹانگ میں تاگا باندھ کے اور میرے پلنگ سے باندھ دینا، پھر میں دیکھوں آج یہ کیا کرتا ہے رات کو تماشا۔ وہ یہی ہوا بھائی، رات کو راجا کی مسیری کے ساتھ پائے سے ان کو باندھ دیا گیا، اور سامنے پنجرا ٹنگا تھا پودنی کا۔ ابھی راجا نے کہا کہ میاں پودنی، یہ تمہاری پودنی ٹنگی ہوئی ہے، اب دیکھتے ہیں تم ہم سے کس طرح لڑتے ہو، کس طرح جیتتے ہو، کیسے تم پودنی چھٹاتے ہو۔ آج ہماری تم سے لڑائی ہے، چلو تم لڑو ہم سے، ہم تو نہیں گئے تم سے لڑنے، تم ہی آئے ہو۔ خیر سو گئے بادشاہ سلامت، نوکر چاکر سارے سو گئے، سپاہی پیادے پہرے دار۔ آدھی رات ہوئی تو پودنے نے کہا نکلو بھی ندی، اب تمہارا کام ہے، نکلو بھی ندی تمہارا کام، اور کان چھوڑ کر پٹی جھاڑی۔ اچھا ندی نے کہا، اب ندی نے بھائی نکلنا شروع کیا کان میں سے۔ اب تم سوچ لو بھائی کہ یہ ندی شر 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 کان میں سے نکل رہی ہے اور ساری دنیا سو رہی ہے، اتنا پانی نہیں، پوری ندی جو تھی تو محل میں بھر گئی، اور بھائی ہر چیز تیرنے لگی محل کی۔ اب نوکروں کو بھی ہوش آیا، نوکر اٹھے، حضور کی دعائی ہے کہ سیلاب آ گیا ہے اور پانی سب محل میں بھرا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت بھی اٹھے، انہوں نے دیکھا اٹھ کر کہ واقعی ان کی مسیری جو ہے وہ تیر رہی ہے پانی میں، اور پودنا جو ہے تو ایک اونچی جگہ پہ کھونٹی پہ بیٹھا ہوا ہے ایک میز کے اوپر۔ بادشاہ نے کہا پودنے یہ ندی کہاں سے آئی ہے بھائی، یہ کس طرح پانی آ گیا، یہ سیلاب کہاں سے آیا، کیسے یہ ندی آ گئی؟ اول رات میں تو کچھ نہیں تھا، یہ اس وقت کہاں سے سیلاب آیا، پتہ لگاؤ۔ پودنے نے کہا کوئی پتہ لگانے کی ضرورت نہیں ہے جہاں پنا، یہ ندی میں نے بلائی ہے، یہ ندی میری مدد کے لیے آئی ہے، اور یہ ندی پودنی کو چھڑانے کے لیے آئی ہے۔ اچھا یہ ندی تم لے کر آئے ہو، تم کس طرح لائے بھائی؟ یوں کہا بس یہ حال نہ پوچھیں آپ، بہتر یہی ہے کہ آپ پودنی کو میری چھوڑ دیں اور پھر یہ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ بھائی ندی کہاں جائے گی، میں پودنی کو چھوڑوں گا تو بھائی آپ دیکھیں تو صحیح، آپ پودنی کو کھولیں تو صحیح، چھوڑیں تو صحیح، پھر یہ ندی میرے ساتھ چلی جائے گی۔ پھر بادشاہ نے کہا بھائی ہم تو اٹھ ہی نہیں سکتے ہیں، جب پانی اتنا گھر میں بھرا ہوا ہے اور ہر چیز تیر رہی ہے، تم پانی بلاؤ تو صحیح، جبھی تو ہم وعدہ کرتے ہیں تم سے کہ ہم تمہاری پودنی کو ابھی چھوڑ دیں گے، اور ہم تم سے کہتے ہیں کہ ہم ہار گئے اور تم جیت گئے لڑائی میں۔ واقعی تم نے بڑی ہمت کی پودے۔ اب بادشاہ بہت شرمندہ کہ ہم ہار گئے، اتنا یہ چھوٹا سا پودنا یہ جیت گیا ہے ہم سے، اور ہم اس سے اس وقت التجا کر رہے ہیں کہ یہ پانی کو بند کرے، مگر کیا کر سکتے تھے، اس وقت حالات ایسے تھے۔ اب پودنے نے کہا چلو بھی ندی اب تم واپس میرے کان میں آؤ، ہوش میرے کان میں گھس، اور بادشاہ سلامت پودنی کھولیں گے۔ اب بھائی ندی جو تھی تو کان میں شر 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 بھر رہی ہے، اور جب پانی ختم ہوا تو بادشاہ نے اٹھ کے اپنے ہاتھ سے پودنی کا پنجرا کھولا، اور انہوں نے کہا میری ٹانگ بھی کھولیں۔ تب بادشاہ نے وہ تاگا بھی کھولا ان کی ٹانگ میں جو بندھا تھا، اور یوں کہا کہ بھائی تم جیت گئے، ہم ہار گئے۔ آج تک ہم کسی پودنے سے نہیں ہارے تھے، انسانوں سے تو ہارتے تھے مگر پودنے سے نہیں ہارے تھے۔ آفرین ہے تمہاری اوپر ہو بھائی، پودنا پودنی دونوں اڑ گئے خوشی خوشی، اور بادشاہ سلامت حیران پریشان رہ گئے۔